میں اس بزرگ کو بھی جانتا ہوں جس کا افغانستان میں ہاتھ کاٹ دیا گیا رفع الیدین کی وجہ سے۔ جب میری اس سے ملاقات ہوئی نا تو وہ کہتا ہے اگر میں رفع الیدین نہ کروں، مسئلہ پوچھ رہا ہے مجھ سے، مجھے نہیں پتا تھا کہ ہاتھ اس کے شل ہیں اور کٹے ہوئے ہیں، ایک ہاتھ کچھ کٹا ہوا تھا باقی شل تھے، تو کہتا ہے جی میرے ہاتھ بیمار ہیں، شل ہیں، اوپر نہیں ہوتے، تو جب رفع الیدین کا وقت آتا ہے نا تو میرے ہاتھ اوپر نہیں ہوتے، تو میری نماز ہو جاتی۔ تو میں نے کہا آپ کے ہاتھوں کو ہوا کیا ہے؟ کہتا ہے میں افغان کی قید میں رہا، انہوں نے رفع الیدین کی وجہ سے مار مار کے میرے ہاتھوں کی قوت ختم کر دی، اب اوپر نہیں ہوتے۔ میں نے کہا بزرگوں پریشان نہ ہو، تمہیں تو دوہرا ثواب ہوتا ہوگا، جب رفع الیدین کا وقت ہوگا اور تم ہاتھ اٹھاتے کی کوشش کرو گے اور آگے ہاتھ نہیں اٹھتے ہوں گے، تمہیں تو دوہرا ثواب ہوتا ہوگا نا کہ تمہاری ہاتھ شل ہی پیغمبر کی سنت کی وجہ سے ہو۔ جانتے ہو غزنوی خاندان کو کہا گیا تھا کابل چھوڑ دو یا آمین اور رفع الیدین چھوڑ دو، تو خاندان غزنویہ کی چشم و چراغ نے فرمایا تھا رفع الیدین نہیں چھوڑ سکتا، کابل کو چھوڑ سکتا ہو۔ ہم نے قربانیاں دی ہے، ایک ایک سنت پر پیرا دیا ہے، ایک ایک سنت پر۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، ایک بندہ مجھ سے پوچھتا ہے رفع الیدین نہ کریں تو نماز ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا تم اختیار کس نے دیا ہے یہ مسئلہ پوچھنے کا؟ یہ سوال ہی باطل ہے، کبھی سوال ایسا نہ کیا کرو رفع الیدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے۔ تم کون ہو یہ کہنے والے، یہ سوال کرنے والے کہ رفع الیدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ تم مفتیان کہاں سے پیدا ہوئے ہو؟ صرف یہ پوچھو کہ رفع الیدین حضور نے کیا ہے یا نہیں کیا، جب کیا ہے تو پھر تم کون ہوتے ہو کہنے والے اس کے بغیر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اللہ کی قسم ہم کبھی بھول کے بھی اپنے رفع الیدین نہیں چھوڑ سکتے، ہمیں اس سنت سے اتنا پیار، اتنی لذت محسوس ہوتی ہے، ہمارے ہاتھ سنت کے عادی ہو گئے، بے خیالی میں اٹھتے ہیں، محمد کی سنت کی عادت پڑ گئی ہے۔ تمہیں لذت کیسے آئے؟ تم نے سنت کی لذت کو چکھا ہی نہیں، اس حلاوت کو چکھا ہی نہیں۔ ہم سے پوچھو، وہ 11ویں کی کھیر میں مٹھاس نہیں جو رفع الیدین میں مٹھاس ہے۔ یہ بندہ کہتا ہے، میں نے کہا ہم جب آمین کہتے ہیں نا ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے منہ میں چینی پڑ گئی، مٹھاس۔ کہتا ہے میں نے تو کہی ہے میرے تو منہ میٹھا نہیں ہوا۔ میں نے کہا پھر آپ کو بخار رہا ہوگا، آپ بیمار ہوں گے، جو بیمار ہو نا اس کا منہ میٹھا نہیں ہوتا۔ منہ کس کا میٹھا ہوتا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ خالص اتباع کرے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا منہ میٹھا ہوتا ہے، لذت محسوس ہوتی ہے، تسکین محسوس ہوتی ہے، سکون محسوس ہوتا ہے کہ میں نے سنت پر عمل کی ہے۔ اور رفع الیدین تو ایسی سنت ہے، ایسی سنت ہے، ایسی سنت ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ رفع الیدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، میں اس سے پوچھتا ہوں کہ کیا پوچھا ہے آپ نے؟ جی رفع الیدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں بھائی نہیں ہوتی، میں کہہ رہا ہوں نہیں ہوتی۔ آپ شروع کریں رفع الیدین کے بغیر نماز، کیسے شروع کریں گے؟ کہتا ہے جی وہ ایسے، میں کہنا ایسے یہ رفع الیدین ہے نا؟ کہتا ہے ہاں جی۔ تو میں نے کہا اس کے بغیر شروع کرنا، کیسے شروع کرے گا؟ کہتا ہے یہ میں نے نہیں پوچھا، میں نے رکوع والا پوچھا ہے۔ میں نے کہا میں یہیں سے شروع کر رہا ہوں، شروع سے رفع الیدین نماز کا آغاز ہوتا ہی رفع الیدین سے۔ شروع کیسے ہوگی رفع الیدین کے بغیر نماز؟ ہاتھوں تو اٹھانا پڑے گا۔ کہتا ہے یہ نہیں پوچھا، رکوع والا پوچھا ہے۔ میں کہتا ہوں تو نے یہ کیوں نہیں پوچھا؟ پہلا پوچھ، یہ تو روزانہ کرتا ہے؟ کہتا ہے ہاں۔ میں نے کہا دلیل دے کہ پہلا رفع الیدین ہر نماز کے شروع والا رفع الیدین یہ فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ یہ فتویٰ دے۔ جو فتویٰ پہلے کے بارے میں
میں لکھ کے دیتا ہوں وہی فتویٰ دوسرے کے بارے میں ہے۔ اگر پہلا فرض ہے دوسرا فرض ہے، پہلا سنت ہے دوسرا سنت ہے، پہلا واجب ہے تو دوسرا واجب ہے، پہلا مستحب ہے تو دوسرا مستحب ہے، پہلا جائز ہے تو دوسرا جائز ہے۔ اگر پہلے کے بغیر نہیں ہوتی میں لکھ کے دیتا ہوں، پھر دوسرے کے بغیر بھی نہیں ہوتی۔ اگر پیغمبر نے پہلا ہمیشہ کیا ہے تو دوسرا ہمیشہ کیا ہے۔ جس طرح اس کے بغیر نماز شروع نہیں کی، اسی طرح رکوع کو بغیر رفع الیدین کے بغیر پیغمبر نے رکوع نہیں کیا۔ میں اس وقت آپ کے سامنے باوضو حاضر ہوں، رب اکبر کی قسم ہے، قرآن کو تو ہاتھ میں لے کے کہہ سکتا ہوں، سر پہ کہو تو اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، بیت اللہ کے اندر داخل ہو کے غلاف کعبہ پکڑ کے کہہ سکتا ہوں، میرے پیغمبر نے ایک نماز کی ایک رکعت کا ایک رکوع بھی رفع الیدین کے بغیر نہیں کیا، نہیں کیا، نہیں کیا۔ اب جو کہتے ہیں میں نہیں کروں گا اس حلف کے بعد بھی، تو اس کا گریبان اور میرا قیامت والے دن ہاتھ ہوگا، اور اگر میں نے مسجد میں بیٹھ کے غلط بیانی کی ہو تو ہاتھ تیرا گریبان میرا ہو۔ اللہ کی عدالت ہوگی۔ اگر میں نے غلط بیانی کی ہے، لا علمی میں نہیں کہہ رہا، جو رفع الیدین نہیں کرتے ان کے دلائل اس وقت میرے دماغ میں سارے عقلی نقلی دلائل ضعیف جو کچھ ہے میرے ذہن میں ایک ایک دلیل گھوم رہی ہے، سارے دلائل سے آگاہ ہونے کے بعد کہہ رہا ہوں، پوری امانت سے دیانت سے قبر کو آخرت کو رب کے سامنے پیشی کو اپنی جہنم اور جنت کے حوالے سے ایمان رکھنے کے بعد کہ جھوٹ بولنے کی سزا جہنم ہے، سچ بولنے کی جزا جنت ہے، یہ ایمان رکھ کے کہہ رہا ہوں، پیغمبر نے کبھی رفع الیدین کے بغیر نہ رکوع کیا نہ رکوع سے سر اٹھایا۔